الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم روزوں کے حوالے سے چند امور پر فقہی معلومات حاصل کریں گے۔ اور یہ جائزہ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا کہ فرمان ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض فرمائے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ تو امم سابقہ پر کس کیفیت، کس انداز کے ساتھ روزے فرض تھے، اور مسلمانوں پر روزے کب فرض ہوئے، اور اس کی کیا کنڈیشن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان امور سے متعلق بھی سنیں گے کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے روزے کی فرضیت کے حوالے سے جو آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کہ جس میں رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کا اس بات ہے، حکم ہے۔ اسی طرح روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کی جمع صیام ہے۔ صوم کے معنی رکنے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں روزے سے مراد صبح صادق سے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے، مرد کا عورت کی صحبت سے، مباشرت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام نے اس پر کچھ یوں بڑھایا کہ ایک عوام کا روزہ ہے، اور ایک کیفیت خواص کے روزوں کی ہے، اور ایک کیفیت اخص الخواص کی روزوں کی کیفیت ہے۔ فرمایا کہ عوام سے متعلق جو روزوں کی کیفیت ہے وہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہیں، یہ عوام الناس کا روزہ ہے، عامۃ المسلمین کا روزہ ہے۔ اب اس کے بعد خواص کا روزہ، یعنی وہ لوگ کہ جو روزے کی
اہمیت کو جانتے ہیں اور روزے کی افادیت ان کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں راسخ ہے، اور کچھ اس کے لیے اس روزے سے آؤٹ پٹ چاہتے ہیں، اس کے اثرات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ خاص لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں فقط روزے کی ڈیفینیشن نہیں، فقط روزہ فقط عبادت کے طور پر نہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اس عبادت کا آؤٹ پٹ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اثرات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ خواص ہیں۔ تو ان خواص کا روزہ صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے پینے جماع کے ساتھ ساتھ ہر بری بات سے یہ حضرات بچے رہتے ہیں، اور اسی طرح اعضائے بدن کو کسی بھی غلط کام سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ خواص کا طریقہ کار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اخص الخواص، یعنی ان لوگوں کے روزوں کی کیفیت کہ جو روزے کو عبادت کی نیت سے تو اپناتے ہیں، اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کام سے بچتے ہیں، بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے اعضائے بدن کو ہر برائی کے کام سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل و دماغ میں، ان کے اذہان میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے باہر صورت جو ہے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعضائے بدن کو جس طرح میں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کی نیت سے ماہ رمضان المبارک کے ایام میں کھانے پینے اور جماع سے روکا ہے، اسی طرح سے میں نے بہر صورت اپنے اعضائے بدن کو اپنی آج کی اس زندگی کے ہر لمحہ کو ہر اس کام سے روکنا ہے کہ جو برائی کا کام ہے، اور اس کوشش میں یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مضبوط کوشش کرتے ہیں، پختہ کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، یہ اخص الخواص ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کی روزوں کی کیفیت الگ ہے۔ بہرحال روزہ جو شریعت مطہرہ نے کو مقصود ہے اور مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا، ایک مسلمان کا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچے رہنا اور رکے رہنا، یہ شریعت کی اصطلاح میں اسے روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی فرضیت کے حوالے سے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح روزے کی فرضیت کے حوالے سے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی فرضیت 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم، یہ آیت کریمہ کہ جو ہم نے شروع میں بیان کی، یہ نازل ہوئی، اور روزہ جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن کی حیثیت سے عبادت کے طور پر متعارف ہوا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے اس روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے کہ ہم نے سابقہ پر بھی روزے فرض فرمائے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلی وہ شخصیت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا گیا اور جن کی ذریت انسانیت کو بنایا گیا، اور انسانیت کی اولین شخصیت جو ہیں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جو سب سے پہلے اس ظاہری دنیا میں نبوت کی دولت سے سرفراز ہوئے اور پہلے
انسان اس ظاہری دنیا میں متعارف ہوئے، اور انہی آدم علیہ السلام سے آدمیت کا سلسلہ چلا، اور انہی کی نسبت سے ہم اردو لینگویج میں ایک انسان کو آدمی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، ان سے متعلق ملتا ہے کہ یہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان پر اور ان کی امت پر جو ہے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ فرض ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ آپ عیدین کے علاوہ بقیہ سال بھر میں ہر دن کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ یہ ہر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی امت پر اس انداز میں روزے فرض تھے۔ سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت دنیا میں نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، کم و بیش 40 سال کا پیریڈ انہوں نے بادشاہت کے ساتھ، روئے زمین کی بادشاہت کے ساتھ جو ہے وہ گزارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی امت پر روزے جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ یہ ہر سال 3 مہینے سال کے اول کے، اور اسی طرح 3 مہینے سال کے آخر میں، اور 3 مہینے سال کے درمیان میں جو ہے روزے ان پر اور ان کی امت پر جو ہے وہ فرض تھے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جتنے بھی عبادات ہیں، اعمال ہیں، اکثر اعمال کا تعلق کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہے، کسی نہ کسی واقعے سے ربط لازمی ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم حج اور عمرہ کا ایک اعلیٰ ترین رکن جو ہے ہمارے ہاں شریعت اسلامی میں صفا و مروہ کی سعی کہلاتا ہے، تو اب یہ صفا و مروہ کی سعی کا جو رکن حج اور عمرہ میں مسلمانوں پر فقہ اسلامی نے جو ہے وہ لازم قرار دیا، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ رکن حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کے ساتھ منسلک ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کی اس وادی میں خانہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب جو ہے اس وقت میں چھوڑا کہ جس وقت وہاں پر کوئی بھی آبادی جو ہے موجود نہ تھی، بے آب و گیا یہ جنگل تھا، تو حضرت بی بی ہاجرہ کو کہ جبکہ ان کے گود میں ایک ننھے منھے بچے موجود تھے کہ جو بعد میں نبوت سے سرفراز ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم سے اس وادی حرم میں چھوڑ دیا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے کرائے اور رونے لگے، تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا و مروہ، یہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں، اس کے درمیان پانی کی تلاش میں جو ہے آپ نے چکر لگائے، دوڑتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس محبوب بندی، اپنی اس پاکیزہ بندی کی اس ادا کو ہمارے لیے مشروع فرمایا، اور رہتی دنیا تک ان کی اس ادا کو ہمارے لیے جاری و ساری فرمایا، ان کی اس یاد کو تازہ فرما دیا، اور یہ صفا مروہ کی سعی کا جو سلسلہ شریعت اسلامی میں حج و عمرہ کے درمیان جو یہ رکن قائم ہمارے لیے فرمایا گیا، یہ ان کی یاد سے منسلک ہے۔ اور اسی طرح کئی معاملات اور ایسے ہیں کہ جو فقہ اسلامی میں، شریعت اسلامی میں ہم پر لازم ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ لازمی طور پر منسلک ہیں۔ جیسے اسلام کا ایک اعلیٰ ترین فریضہ قربانی کا ہے کہ مسلمان 10 ذی الحجہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے جانور ذبح کرتے ہیں، ایام قربانی میں جانور قربان کرتے ہیں، یہ بھی ایک ہسٹری سابقہ سے ہمیں ملتی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی پسندیدہ شے کی قربانی جب طلب کی گئی تو اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جو ہے ارادہ فرمایا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ عین وقت پر جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مینڈا لے کر حاضر ہوئے، اور یہ مکمل واقعہ ہے۔ المختصر یہ کہ قربانی کا عظیم فریضہ بھی یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اب ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اس کے متعلق کثیر علماء کرام نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اکثر جو ہے وہ مشغول رہا کرتے تھے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کھانے پینے سے اجتناب کر کے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ وہی غار حرا ہے کہ جس میں نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات کے طور پر آپ پر جو ہے نازل ہوئی۔ تو ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ فرما دیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی ان ایام کی یاد دہانی امت مسلمہ کو روزوں کے طور پر ملی۔ تو یہ ایک ڈیٹیل ہے جو روزوں سے متعلق جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ان دنوں کی یاد کو تازہ کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ہے اہل اسلام پر روزے فرض فرمائے، اور جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب اس میں فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کا سلسلہ جو ہے وہ 3 مرتبہ تبدیل ہوا، جیسا کہ احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے، اصحاب رسول کے فرمانات بھی موجود ہیں کہ جس طرح نماز میں 3 تبدیلیاں کی گئیں، اسی طرح سے روزے میں بھی 3 تبدیلیاں کی گئیں۔ اولاً یہ کہ ہجرت کے بعد جب رسول کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت ایام بیض اور عشرہ محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور جب روزے کی فرضیت کا اعلان ہو گیا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے امت مسلمہ پر جب فرض ہو گئے، تو پہلے جو ایام بیض سے مراد حضرت آدم علیہ السلام جو ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان روزوں کو جو ہے ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی ہر مہینے 13، 14، 15 کے یہ 3 روزے رکھنا۔ اور اسی طرح عشرہ محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ تو یہ پہلے ان 2 روزوں کی مشروعیت تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم نازل فرمایا، تو اب جو پہلے روزے رکھے جاتے تھے ایام بیض اور عشرہ محرم کے، وہ روزے نفل میں تبدیل ہو گئے۔ اب ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت آ چکی، فرض روزے ماہ رمضان المبارک کے ہو گئے، لیکن اس کی بھی کنڈیشن یہ تھی کہ ایک طرف آسانی اور دوسری طرف بظاہر کچھ تکلیف کے معاملات نظر آتے تھے۔ آسانی ان روزوں میں یہ تھی کہ یہ روزے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا تھا، اس حالت میں کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، اور اگر نہ رکھنا چاہے تو اس کا فدیہ ادا کر دے۔ تو اب ان 2 صورتوں میں بھی جو بہتر اور افضل صورت تھی وہ روزہ رکھنا ہی تھی۔ بہرحال یہ آسانی تھی، اولاً جب روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو یہ آسانی لوگوں کے لیے رکھی گئی تھی، اور ایک بظاہر جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے غروب آفتاب کے وقت جو ہم نے روزہ افطار کیا، اب اس کے بعد اس وقت تک آپ کھا پی یا جماع کر سکتے تھے جب تک کہ آپ جو ہے
سوئے نہ ہو، جیسے ہی آپ رات میں سوئے تو اب اس کے بعد جاگ کر طلوع آفتاب سے پہلے سحری کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، سونے سے ہی یہ روزہ جو ہے اسٹارٹ ہو جاتا تھا۔ تو یوں بظاہر ایک جانب اس اولین حکم پر جو ہے آسانی بھی تھی اور بظاہر تکلیف بھی نظر آتی تھی، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر روزوں سے متعلق جو ہے احکام نازل فرمائے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ روزے باہر صورت رکھنے ہیں۔ اب یہ فدیہ کا حکم جو دیا گیا تھا، اب یہ فدیہ کا حکم ان لوگوں کے لیے خاص ہو گیا کہ جو کسی مرض میں مبتلا ہوں یا بڑھاپے کی جانب آ جائیں، کہ ان آزار کی بنا پر اگر کوئی چاہے تو فدیہ دے دے، لیکن جیسے ہی یہ عذر ختم ہوں گے ان کو پھر وہ جو ہے روزے لوٹانا پڑیں گے، قضا کرنا ہوں گے، قضا ان پر جو ہے لازم ہوگی، لیکن اس قضا کا انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال فدیے کا حکم ان معنوں کر ہٹا دیا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جو تکلیف کہ رات میں جب تک آپ سوئے ہیں تب تک آپ سونے سے پہلے جو ہے کھا پی سکتے ہیں، اور اگر سو لیے تو اب جاگ کر طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے کھا پی نہیں سکتے، وقت سحر میں سحری نہیں کر سکتے تھے۔ اس حکم کو اٹھا لیا گیا کہ اب پوری رات میں یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران جو چیز چاہے کھا پی بھی سکتے ہیں، اور مباشرت بھی اس میں جو ہے وہ جائز قرار دی گئی۔ تو فقہائے کرام نے یہ 3 تبدیلیاں جو ہے روزوں کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ اب روزے کے متعلق ان ابتدائی معلومات کے بعد آئیے فقہ اسلامی کی جانب چلتے ہیں، ان امور سے متعلق سنتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، یا وہ باتیں کہ جن کی وجہ سے جو ہمارے وہم میں، ہمارے گمان میں ایسی آتی ہیں کہ اس سے کہیں ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں، اس سے ہمارا روزہ رہا ہے یا نہیں، اس سے ہمارا روزہ باقی ہے یا نہیں باقی، اس قسم کی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے فقہائے کرام کے نے شریعت اسلامی کی روح سے ہمیں روزوں کی نیت کے حوالے سے جو بیان فرمایا، سب سے پہلے ہم روزوں کی نیت کے حوالے سے سنتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل جب آپ ادا کرتے ہیں، کسی بھی عمل کی جانب آتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کی جانب متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ جیسا کہ نماز اسلام کی عبادت کے احوال میں سب سے پہلی جو عبادت ہے، عمل میں سب سے پہلا جو عمل ہے، اور عبادت میں سب سے پہلی عبادت جو اسلام میں مشروع ہوئی وہ نماز ہے۔ بہرحال نماز میں بھی ہم نے نماز کے فرائض میں یہ سنا کہ سب سے پہلے نماز کے فرائض میں جو ہے، نماز کی شرائط میں وہ نیت کا ذکر کیا گیا۔ تو اب ہم روزے کی نیت کی جانب آتے ہیں، تو فقہائے کرام نے نیت کے احوال کو بیان کرتے ہوئے از روئے قرآن و سنہ یہ ارشاد فرمایا کہ اولاً نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بات کا ارادہ دل میں ہوا تو گویا کہ اب اس بات، کسی بھی بات کے ارادے کا دل میں آ جانا یہ اس بات کی نیت کہلائے گا۔ تو نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا اس کو فقہائے کرام نے مستحب رکھا ہے۔ تو اسی حوالے سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزے ماہ رمضان المبارک کے فرض روزے، یا اسی طرح سے نظر معین کے روزے یا نفل روزے، اگر ان 3 قسم کے کوئی بھی یہ 3 قسم کے روزے کوئی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیت کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر، پچھلے دن کے غروب آفتاب سے لے کر ظہور کبریٰ تک کا جو یہ پیریڈ ہے اس میں نیت کر سکتا ہے۔ نظر معین یعنی منت کے روزے یا ماہ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا نفل روزے ہوں، ان میں جو نیت کا پیریڈ ہے، نیت کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر ظہور کبریٰ تک ہے۔ ظہور کبریٰ سے متعلق ہم نے جو ہے فقہائے کرام کے اقوال نماز کی احوال میں بیان کر دیے تھے، یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا
جو وقت ہے، اس کا جو درمیانی پیریڈ ہے، یہ ظہور کبریٰ کا پیریڈ کہلایا جائے گا۔ اب اس وقت تک غروب آفتاب سے لے کر ظہور کبریٰ تک کے اوقات میں اگر ہم ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت کرنا چاہیں، یا منت کے روزے ہوں، نذر معین کے روزے ہوں، یا نفل روزے ہوں، ان اوقات میں ان تینوں اقسام کے روزوں کی نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی رات میں یہ نیت کر کے سویا کہ میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اب اگر وہ سحری میں نہیں اٹھ سکا تو اس کی نیت جو ہے وہ صادق مانی جائے گی۔ یا اسی طرح سے رات میں تو نیت کر کے نہیں سویا، لیکن صبح اٹھا، وقت سحر گزر چکا تھا، تو اب ظہور کبریٰ سے پہلے اس نے روزے کی نیت کر لی، تو اس دن کا روزہ جو ہے اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اب ظہور کبریٰ کے وقت اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرتا ہے تو اس میں حالت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سے جو ہے ظہور کبریٰ تک کے پیریڈ میں، اس پیریڈ کے اندر اس نے نہ کچھ کھایا ہو نہ پیا ہو، یعنی روزے کی مخالفت کا کوئی بھی عمل اس نے نہ کیا ہو، ایسی صورت میں جو ہے اس کی نیت یہ صادق ہوگی۔ تو اب اسی طرح سے نیت کے حوالے سے آخر میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ نیت عربی کے رٹے رٹائے الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب اس ارادے کو آپ اپنی مادری زبان میں یا کسی بھی زبان میں جب آپ اپنے اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں تو نیت صادق ہوگی، ایسی صورت میں روزہ مانا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں ہم ان صورتوں کے متعلق، ان باتوں سے متعلق سنیں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔